یہ دونوں میں جدائی نہیں ہے. یہ نہیں ماشاءاللہ آپ بہت سارے مومنین تشریف فرما ہیں. صلوات بلند آواز سے پڑھیں. ماشاءاللہ ہم وہ روایتی مجالس تو سنتے رہتے ہیں, تھوڑا سا یہ باتیں بھی سننی چاہیے, بلکہ اگر یہی باتیں سنتے رہتے تو آج ہم بھی ان کے عادی ہو جاتے. ہاں, جب غذا انسان ایک ہی کھاتا رہے تو پھر جسم اسی کا عادی ہو جاتا ہے, تو دوسری غذا بڑی مشکل سے پھر عادی ہوتا ہے. میرے آقا صاحب تشریف فرما ہے, ان سے پوچھنے جب ہم ایران جاتے ہیں مدر مشدی صاحب, تو وہاں پر جب انسان شروع میں جاتا ہے تو وہاں کی غذا میں نمک ہوتا ہے لیکن مرچ نہیں ہوتی. پہلے بالکل انسان کا دل نہیں چاہتا, جب وہاں پر بندہ 6 ماہ سال 2 سال رہ لیتا ہے تو پھر یہاں کی غذا اچھی نہیں لگتی. ہمارے مجالس میں ہمارا ایک ذائقہ بنا دیا گیا. ہاں, یہ ذائقے چینج کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو اب محنت کرنا پڑے گی. ہاں, اور ہم اس کے لیے تیار ہیں, ہم اس کے لیے تیار ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ شیعہ علی وہ ہے جس کے ایک ہاتھ میں فرمان معصوم ہو اور دوسرے ہاتھ میں قرآن ہو. ہمارے نزدیک شیعہ وہ نہیں جو قرآن کا بہانہ بنا کے اہل بیت کو چھوڑے اور اہل بیت کا بہانہ بنا کے قرآن کو چھوڑے. ہاں, ان دونوں کو اہمیت دینا پڑے گی اور تب ہی مکتب اہل بیت کی اصل شکل دنیا کے سامنے آئے گی. اب 2-4 جملے میں نے جیسا قرض کیا, ربیع الاول کا مہینہ گزرا, اسی سے مربوط ہے. خداوند متعال نے حتیٰ بعثت انبیاء کو بھی جب ذکر کیا تو کن الفاظ میں ذکر کیا؟ خدا فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم, میں وہ خدا ہوں الذی وہ بعث جس نے بھیجا. توجہ فرمائیے گا, یہ بھی ایک قرآن کا لطف ہے. 2 طرح کے جملے اللہ نے بھیجے بیان فرمائے ہیں, جعلا بعثا, یا کہا بھیجا یا کہا بنایا. توجہ, پورا قرآن پڑھ لیں, اللہ نے کہیں پر یہ نہیں کہا هو الذی ولد, میں وہ ہوں جس نے رسول کو پیدا کیا. توجہ نہیں فرما رہے. یا کہا بعثا یا کہا جعلا, بھیجنے کا تذکرہ ہے, بھیجنے کا, پیدا کرنے کا نہیں. یعنی اللہ نے کہا جسے میں نے بھیجا اسے رسول کی حیثیت سے بھیجا. یعنی یہ وہ رسول نہیں جو آ کر بنا, یہ وہ ہے جو بن کر آیا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا, میں وہ ہوں جس نے امیین میں رسول بھیجا. بھیجا کیوں یہ کہا کہ میں نے پیدا کیا, یہ نہیں کہا. میں یہ نہیں کہا کہ میں نے پہلے بھیجا پھر بنایا, نہیں کہا میں نے رسول بنا کر بھیجا, تاکہ قیامت تک یہ مسئلہ حل ہو جائے کہ نبی یا رسول یہاں آ کر نہیں بنتا, وہاں سے بن کے آتا ہے. تاکہ امت قیامت تک یہ ذہن میں رکھے کہ نبوت اور رسالت اگر خدائی عہدے ہیں تو خدائی عہدہ لینے والا جب آتا ہے تو وہاں سے لے کے آتا ہے, یہاں آ کر نہیں لیتا. لیکن ایک سوال ہے کہ آخر یہ مسئلے کی اہمیت کیا ہے کہ ہم یہ حل کریں کہ نبی بن کے آتا ہے, آ کے نہیں بنتا. بھئی اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ یہاں آ کے بنا پھر بھی وہی کام کرے گا, اگر کہیں وہاں سے بن کے آیا پھر بھی وہی کام کرے گا, کام تو ہدایت کرنی ہے نا, وہ تو کر رہا ہے. تو پھر یہ عقیدہ کہ وہاں سے بن کے آتا ہے کیوں ضروری ہے, یہاں آ کے نہیں بنتا. توجہ, بڑی خوبصورت بات کہی آیت اللہ جوادی عاملی نے. فرماتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ عہدہ الہی کا حامل وہاں سے عہدہ یہاں لے کے آئے, اسے عہدہ یہاں آنے کے بعد نہ دیا جائے. کیوں ضروری ہے یہ عقیدہ؟ اس لیے کہ اگر یہ عقیدہ پیدا ہو جائے کہ صاحب عہدہ عہدے دار بن کر نہیں آیا بلکہ اسے عہدہ آنے کے بعد ملا, تو پھر یہ عذر, یہ بہانہ, یہ سوال پیدا ہوگا کہ ایک وقت ایسا تھا جب یہ تھا
لیکن عہدہ اس کے پاس نہیں تھا. میری بات پہ توجہ فرمائیے گا. اگر کوئی یہ عقیدہ پیدا کر لے کہ ایک دور میں محمد ابن عبداللہ بعنوان محمد ابن عبداللہ تو تھے لیکن بعنوان محمد رسول اللہ نہیں تھے, تو پھر غیر مسلموں کو جواب دینا مشکل ہو جائے گا. کیوں؟ چونکہ اگر ہم یہ عقیدہ پیدا کر لیں کہ 40 سال تک یہ محمد ابن عبداللہ ہونے کی حیثیت سے تو تھے لیکن محمد رسول اللہ نہیں تھے, تو پھر کل اگر کوئی یورپ میں پیدا ہو کر یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی بن گیا ہوں تو ہم اس پر اعتراض نہیں کر سکتے کہ تو کیسے بن گیا. وہ کہہ سکتا ہے کہ اگر عرب کے جاہلوں میں پیدا ہو کر تمہارا نبی 40 سال تک بغیر عہدے کے رہ سکتا ہے تو اس علم کے دور میں میں پیدا ہو کر نبی کیوں نہیں بن سکتا. اللہ نے کہا یہ مسئلہ میں یہاں حل نہیں کروں گا, یہ میں وہاں سے حل کر کے بھیجوں گا کہ جسے میں عہدہ دیتا ہوں وہ صاحب عہدہ, وہ صلاحیت عہدہ یہاں آ کر پیدا نہیں کرتا, اسے عہدہ بھی وہاں سے دیتا ہوں, عہدے کی صلاحیت بھی وہاں سے دیتا ہوں, تاکہ جسے بننا ہے وہ وہاں سے بن کر آئے. لیکن دو خوبصورت جملے اللہ نے استعمال کیے. دیکھیے اللہ نے فرمایا ہو والذی, میں وہ خدا ہوں, وہ دور کی طرف اشارہ ہے, میں وہ خدا ہوں جس نے یہ رسول بھیجا. جب رسول کی طرف اشارہ کیا تو کہا یہ, اپنی طرف اشارہ کیا تو کہا وہ. توجہ, دو طرح کے جملے ہیں. جب نمائندہ سامنے نہیں آیا تو اللہ کہتے ہیں میں, جب نمائندہ سامنے آ جاتا ہے تو اللہ کہتے ہیں میں وہ ہوں. دیکھیے جب تک حضرت آدم سامنے نہیں آئے کیا کہا انی, تحقیق میں جاعل بنانے والا ہوں. جب سامنے آدم نہیں آئے تو کہا میں, جب سامنے نمائندہ آ گیا تو کہا میں وہ ہوں جس نے یہ بنایا. یعنی اللہ یہ بتا رہا ہے کہ جب تک نمائندہ سامنے نہیں آیا آنے والا کیسا ہوگا مجھ سے پہچانو, کہ میں بھیجنے والا کیسا ہوں تاکہ تمہیں پتا چل جائے کہ جب بنانے والا ایسا ہے تو جسے بنائے گا وہ کیسا ہوگا. کہا لیکن جب نمائندہ سامنے آ جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں وہ ہوں تاکہ اسے دیکھو جب بننے والا ایسا ہے تو بنانے والا کیسا ہوگا. نہیں, آپ نے ابھی بھی توجہ نہیں فرمائی. سرکار کی اس حدیث سے اس معنی کو سمجھ جاؤ. سرکار فرماتے ہیں حسین منی, حسین مجھ سے ہے. یعنی کہتے ہیں جب تک حسین کا کارنامہ کربلا میں تمہارے سامنے نہیں آیا حسین کو مجھ سے پہچانو. حسین مجھ سے ہے, لیکن جب 61 ہجری کے بعد حسین کا کارنامہ تمہارے سامنے آ جائے تو انا من حسین, اب حسین سے پہچانو میں کون ہوں. جب تک حسین ابن علی کا کارنامہ نہیں آیا سامنے مجھ سے پہچانو حسین کون ہے. جب کارنامہ سامنے آ گیا تو اب اس سے پہچانو میں کون ہوں. جس کا نواسا ایسا ہے وہ نانا کیسا ہوگا. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ بعثت سے لے کر کربلا تک یہ دین یہ محمدی الحدوث ہے, اس کو لانے والی سرکار کی ذات ہے. لیکن 61 ہجری سے لے کر قیامت تک اب یہ دین صرف محمدی الحدوث نہیں, یہ حسینی البقا ہے. اس کو بچانے والے حسین ہیں. میرے دوست زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت مردہ باد, یزیدیت مردہ باد, نعرہ صلوات. اللہ صلی علی محمد و آل محمد. تو ہم جس سرکار کے ماننے والے ہیں اس سرکار کا مقام کیا ہے. تذکرہ ہو رہا ہے قرآن کا, اسی حوالے سے دو جملے اور آپ کی زحمت ختم کرتا ہوں. میرے دوستو, میں نے عرض کیا
کہ یہ قرآن یہ کلام خدا ہے،